باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ حضرات سامعین، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں آج یہ ہماری تیسری اور اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، اور کل پرسوں بھی یہیں مجالس ہوں گی، میں آپ کو زحمت دوں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک اس آیت میں، سورۃ آل عمران کی آیت میں تمام انسانوں سے سوال پوچھ رہا ہے کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم میں میرا قرآن بھی ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے، اور تم نے اللہ کی رسی کو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ میں نے پچھلی تقریروں میں عرض کیا تھا کہ ہر آیت میں جو بھی آل محمد کے شان میں آیتیں نازل ہوئیں اس کا مرکز جناب سیدہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ جب یہ 5 چادر تطہیر میں آئیں اور اللہ جبرائیل نے پوچھا کہ اس چادر میں کون ہے، تو اللہ نے تعارف کرایا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اس چادر میں ہے فاطمہ، اس چادر میں ہے فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے، ہم فاطمت و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اس چادر میں ہے فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے۔ ہمیشہ جب بھی کسی کا تعارف کیا جاتا ہے تو گھر کے بڑے سے کیا جاتا ہے، سردار سے کیا جاتا ہے۔ میں اگر پوچھوں پروردگار اگر آپ کو تعارف کرانا تھا تو محمد سے کرواتے کہ یہ ہے محمد، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کے بیٹے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یا اللہ آپ تعارف کرواتے کہ یہ ہے محمد، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کے نواسے، تو آواز آئے گی عبدالحکیم اگر میں تعارف کرواتا تو میں نے نام تو مرکز کا لیا ہے، اگر میں کہتا کہ یہ ہے محمد، یہ ہے محمد، اس چادر میں ہے محمد، اس کا داماد، اس کی بیٹی، اس کے نواسے، تو خدا جانے آج کتنے محمد کے داماد بن جاتے ہیں۔ کیونکہ میں نے نام تو نہیں لیا، اگر میں نام لیتا کہ یہ ہے محمد، اس کی بیٹی، اس کا داماد،
اس کے نواسے. تو میں نے نام تو نہیں لیا تھا نا. دنیا تمہیں کہتی کہ وہ داماد، دماغ کہتی کہ وہ بیٹی. اسی لیے میں نے فاطمہ کو مرکز بنا کر کہا ہے کہ یہ ہے فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے، تاکہ میں مسلمانوں کو بتاؤں کہ فاطمہ کے سوا محمد کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی. میں نے اسی لیے مرکز بنایا. یہ ہے فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے، تاکہ دنیا کو پتا چلے. اور اللہ نے کہا عبدالحکیم میں نے فاطمہ کو مرکز بنایا تھا. اور ہاں تعارف کروا دیا جاتا ہے عبدالحکیم سردار سے. یہاں تو سارے سردار ہیں. تعارف کیا جاتا ہے سردار سے. یہاں تو سارے سردار ہیں. یہاں تو سارے سردار ہیں. یہاں تو سارے سردار ہیں. محمد سید الانبیاء ہے، علی سید الاوصیاء ہے، حسن اور حسین سرداران جوانان جنت ہے، اور فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے. یہاں سارے سردار ہیں. ایک سردار ہوتا تو میں اس سے تعارف کرواتا. یہاں سارے سردار ہیں، سارے سردار. اور عبدالحکیم یہاں بات اگر نبوت کی ہوتی تو میں محمد کو مرکز بناتا. بات اگر یہاں وصایت کی ہوتی، خلافت کی ہوتی، تو میں مرکز بناتا علی کو. اور بات اگر یہاں جنت کی ہوتی تو میں مرکز بناتا حسن اور حسین کو. عبدالحکیم یہاں بات ہے طہارت کی، تو جو طہارت کی سردار، جو طہارت کی سردار تھی، جو طہارت کی سردار تھی، جو طہارت کی سردار تھی. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ معاف کرنا، واقعی گرمی ہے، مجھے بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن کیا کریں کہ آپ حضرات جو ہیں بڑی محبت سے مجھے سننے کے لیے دور دور سے آئے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہاں فاطمہ مرکز ہے طہارت کا. طہارت کا مرکز ہے، طہارت کا مرکز ہے، نبوت اور امامت کا مرکز ہے. میں سمجھتا ہوں کتنا اللہ نے آسان بنا دیا کہ عبدالحکیم دیکھ، فاطمہ کے صرف 3 رشتے ہیں. فاطمہ کے 3 رشتے ہیں: باپ، بیٹے، شوہر. فاطمہ کے 3 رشتے ہیں: باپ، بیٹے، شوہر. چادر میں 3 رشتے، مباہلے میں 3 رشتے، آیت مودت میں 3 رشتے. عبداللہ کی میں نے آسان بنا دیا ہے کہ اگر رسول کے کیونکہ فاطمہ ہے نبوت اور امامت کا مرکز. اگر رسول کے بعد جو بھی امامت کی خلافت، کیونکہ نبوت رسول پر ختم ہے، اب ہوگی خلافت اور امامت، تو فاطمہ کے بعد، رسول کے بعد اگر کوئی خلافت کی یا امامت کی دعویٰ کرے تو اور کچھ نہ کہنا، اور کچھ نہ کہنا، اور کچھ نہ کہنا، اور کچھ نہ کہنا، کیونکہ فاطمہ کے 3 رشتے: باپ، شوہر، بیٹے. نبوت رسول پر ختم ہے. اگر رسول کے بعد کوئی کہے کہ میں رسول کا وارث ہوں تو صرف ایک ہی سوال پوچھنا کہ تمہارا فاطمہ سے کیا رشتہ ہے؟ ایک ہی سوال پوچھنا.
سوال پوچھنا، ایک ہی سوال پوچھنا اسے کہ تمہارا فاطمہ سے کیا رشتہ ہے؟ اگر فاطمہ کے بیٹے ہیں تو بسم اللہ، فاطمہ کا شوہر ہے تو بسم اللہ، اگر ان دونوں رشتوں میں سے کوئی رشتہ نہیں تو سمجھنا کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں، کیونکہ فاطمہ مرکز ہے، فاطمہ مرکز ہے، فاطمہ مرکز ہے نبوت اور امامت کا۔ میں عرض کرتا ہوں کسی کو اختلاف نہیں ہے، جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں، یہ تو کوئی ایسی کتاب نہیں، یہ لکھا ہے کہ بھائی آیت تطہیر میں جو ہے اہل بیت تو ہیں، اہل بیت تو ہیں، لیکن وہ بھی ہیں، اہل بیت تو ہیں، لیکن میں نے عرض کیا میرے دوستو آیت کو دیکھیں کہ آیت کیا کہتی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صرف اور صرف اللہ کا ارادہ ہے، صرف اور صرف اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل البیت، اہل بیت رسول کہاں ہے؟ کس لفظ کا آپ نے ترجمہ کیا اہل بیت رسول؟ یہاں لفظ ہے اے اہل البیت، اللہ کا ارادہ ہے، تھا، ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، پورے قرآن حکیم میں جب یرید کا فاعل، فعل یرید کا فاعل اللہ ہے تو وہاں ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانے آتے ہیں، یعنی اللہ کا ماضی میں ارادہ تھا، حال میں ارادہ ہے اور مستقبل میں ارادہ رہے گا کہ اے اہل البیت، اللہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے، ہر نجاست سے دور رکھے، ہر نجاست سے دور رکھے اور اتنا پاک رکھے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ پہلے تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا۔ اگر میں کہوں کہ بھائی مجھ میں اتنی طاقت ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میرا ڈی سی میں کام ہے، پولیس کمشنر میں کام ہے، جتنی میری میں طاقت ہے۔ اب مہدی بھائی نے کہا کہ نہیں مجھ میں بڑی طاقت ہے، اب کسی نے کہا، گورنر نے کہا، پرائم منسٹر نے کہا، نبی نے کہا، رسول نے کہا، اب یہاں ہے اللہ کا رہا ہے کہ میں ان کو اتنا پاک رکھوں گا۔ اب پہلے اللہ کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، پھر ان کی طہارت کا اندازہ لگاؤ، اور نہیں، اور قبلہ نہیں، قریب آ کر بات کرتا ہوں، پورے قرآن حکیم میں اللہ نے بار بار کہا ہے قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ کروڑہا برس گزر گئے، اب تک قیامت نہیں آئی۔ پتا چلا کہ جتنا قریب اتنا دور ہے۔ اللہ نے ان کو نجاست سے دور رکھا ہے تو قیامت کو قریب کہا، لیکن ابھی تک نہیں آئی، تو جتنا قریب اتنا دور ہے، تو جن کو رکھا ہی نجاست سے دور ہے، جن کو رکھا ہی نجاست سے دور ہے، وہ کتنے، اتنا تو پتا چلا میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے مسلمان بھائی، لڑتے کیوں ہو؟ کیوں ایک دوسرے سے لڑتے ہو؟ اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے ان سے نجاست کو دور رکھا ہے، ان کو نجاست سے دور رکھا ہے، تو آپ لڑتے کیوں ہیں؟ جو حسین نہ کرے، جو علی نہ کرے، جو بطول سے محبت نہ کرے، سمجھ لو کہ یہ نجس ہے، سمجھ لو کہ یہ نجس ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات قبلہ؟ انشاءاللہ
جب میری کل پروگرام ہوگا تو میں نے کیا تھا کہ ایک ایک لفظ پر میری گفتگو ہوگی، تو کیا ہے لڑنے کا فائدہ؟ کوئی علی علی نہ کرے تو سمجھو نجس ہے، حسین حسین نہ کرو سمجھو نجس ہے، کیونکہ جو نجس ہوگا ان کے قریب نہیں آئے گا۔ اور یہ صحیح مسلم میں، یہ صحیح مسلم میں، یہ صحیح مسلم میں، یہ صحیح مسلم میں۔ اور ام المومنین کہتی ہے ما رأیت احدا برسول اللہ فی قیامها وقودها من فاطمہ بنت رسول اللہ۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں نے بطول سے زیادہ رسول سے کسی کو مشابہ نہیں پائے، سیرت میں، صورت میں، کردار میں۔ کلما اذا نہیں، کلما اذا میں کلما میں کیا فرق ہے؟ اذا کی معنی ہے کہ جب، کلما کی معنی بھی جب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اذا میں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن کلما میں ہے کہ جب بھی، چاہے دن کو چاہے رات کو، چاہے 1 مرتبہ چاہے 70 مرتبہ، کلما دخل علیہا، جب بھی، جس وقت بھی، جتنا مرتبہ بھی بطول رسول کے دربار میں آتی تھی، فقام الیہا، تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، فتقبلہا، آگے بڑھ کر بوسہ دیتے تھے، وَأَجْلَسَهَا عَلَى مَجْلِسِهِ، اور خود منبر سے اتر کر اپنی جگہ پر بطول کو بٹھاتے تھے، بطول کو بٹھاتے تھے، بطول کو بٹھاتے تھے، اپنی جگہ چھوڑ کر اسی جگہ پر بطول کو بٹھاتے تھے۔ اور رسول سے بی بی نے فرمایا کہ میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی بیٹی ہے، یہ تو آپ کی بیٹی ہے، یہ تو اب مسلمان بھائی بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت چاہیے، تو بیٹی کے لیے اٹھنا رسول کی سنت ہے، آپ کبھی اپنی بیٹی کے لیے اٹھے؟ یہ میرا بڑا جملہ سمجھنے کی کوشش کرے بھائی، جتنا مرتبہ، جب بھی، جس وقت بھی بی بی آتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے اور اپنی جگہ پر بطول کو بٹھاتے تھے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی بیٹی ہے، تو کہا ام المومنین میں بیٹی سمجھ کر نہیں اٹھا، میں بیٹی سمجھ کر نہیں اٹھا، آپ کو پتا ہے آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ نزل بروح الامین علی قلبک، کہ میرے حبیب میں نے وحی کے ذریعے آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کیا ہے، والفاطمۃ قلبی، اور فاطمہ میرا قلب ہے، میں نے فاطمہ کو قرآن سمجھ کر سکوں۔ یہ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے، اگر پچھلی تقریریں میری یاد ہے کہ میں نے بطول کو قرآن سمجھ کر، قرآن سمجھ کر، قرآن پتا چلا قلب رسول ہے اصل قرآن، قلب رسول ہے اصل قرآن۔ اور میرے مولا علی نے جو کوفے کے منبر کہا تھا کانا حاکم علی قلب محمد، میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں۔ میرے قریب بیٹھنے والے سمجھنے کی کوشش کریں، میرے قریب بیٹھنے والے سمجھنے کی کوشش کریں۔ رسول نے فرمایا تھا ام المومنین کو کہ میں بطول کے لیے اسی لیے اٹھتا ہوں، یہ حقیقت قرآن ہے، یہ وجود قرآن ہے، فاطمہ قلب ہے، اور قرآن میرے قلب پر نازل ہوا تھا، اور میرے مولا علی نے کوفے کے منبر پر کہا کانا حاکم علی قلب محمد، میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں، میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں۔ تو ایک کھڑا ہو گیا اور کہا یا علی کیا کہتے ہو؟ تو کہا میں نے سچ کہا ہے، فاطمہ محمد کا قلب نہیں اور میں فاطمہ کا حاکم نہیں ہوں۔ نعرہ حیدری، یہاں سے
نکلا، پورا نتیجہ یہ نکلا، پورا نتیجہ یہ نکلا، پورا نتیجہ یہ نکلا کہ بطول ہے کیا؟ بطول ہے کیا؟ نبوت، نبوت فاطمہ بن اعظم، رسالت فاطمہ پر قربان، نبوت فاطمہ کے نازا، نبوت فاطمہ بن اعظم، رسالت فاطمہ پہ قربان، امامت فاطمہ کی شایع، شرافت فاطمہ کا ہار، سیادت فاطمہ پہ نثار، عصمت فاطمہ کی در خرید، طہارت فاطمہ کی مرید، نبی فاطمہ کا، نبی فاطمہ کا، نبوت فاطمہ کی، رسول فاطمہ کا، رسالت فاطمہ کی، امام فاطمہ کا، امامت فاطمہ کی، ولی فاطمہ کا، ولایت فاطمہ کی، ارے خود خدا فاطمہ کا، پوری خدائی فاطمہ کی۔ اور پوری توجہ چاہ رہا، قرآن 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 فاطمہ کے گھر، اہل قرآن فاطمہ کے گھر، قرآن فاطمہ کے گھر۔ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، ایک جملہ میں نے جو آپ کو مقام رسول سمجھایا تھا، اسی لیے سمجھایا تھا، میں نے کہا جتنی مسلمان بھائیوں کی کتابیں ہیں اس میں یہ بھی ہے نا، جب بھی بطول آتی تھی، جب بھی، جس وقت بھی، تو رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے وہی میں نے تذکرۃ الخواص کا سبط ابن جوزی کی کتاب حوالہ دیا تھا کہ جب رسول معراج پر گئے تو تمام انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پتا چلا فرق کیا ہے کہ جہاں رسول جاتا ہے وہاں تمام انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جہاں بطول جاتی ہے میں نے بڑا جملات کر دیا ہے، بڑا جملات کر دیا ہے، جہاں رسول جاتا ہے وہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جہاں بطول جاتی ہے وہاں رسول کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایمان سے بتاؤ بنص قرآن کہ بطول ہے کیا؟ الرجال قوامون علی النساء، بطول ہے علی کی ریت، بطول ہے علی کی ریت، بطول ہے علی کی محکومہ۔ تو معاف کرنا، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی علی کی محکومہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ایرے گہرے کو علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گھبرائے نہیں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، قرآن فاطمہ کے گھر، اہل قرآن فاطمہ کے گھر، مومنین فاطمہ کے گھر، امیر المومنین فاطمہ کے گھر، مومنین فاطمہ کے گھر، امیر المومنین فاطمہ کے گھر، طٰہٰ فاطمہ کے گھر، یاسین فاطمہ کے گھر، تطہیر فاطمہ کے گھر، تنویر فاطمہ کے گھر، کوثر فاطمہ کے گھر، ساقیہ کوثر فاطمہ، کوثر فاطمہ کے گھر، کوثر فاطمہ کے گھر، ساقیہ کوثر فاطمہ کے گھر، جنت فاطمہ کے گھر، قسیم النار والجنہ فاطمہ کے گھر، ارے سرداران جوانان جنت فاطمہ کے گھر، ارے یہ فاطمہ ہے، باپ مختار جنت، شوہر قسیم جنت، بیٹے سرداران جوانان جنت، اور خود خاتون جنت۔
جنت، خود خاتون جنت۔ یہ جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں، تقریر میری شروع ہو گئی، آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے قریب لے کر میں اب یہاں پہنچا۔ میں نے کہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ ہے جو ہر چیز کا مرکز ہے، جو ہر چیز کا مرکز ہے فاطمہ، ہر چیز کا مرکز ہے فاطمہ۔ میں نے کہا یہی سبب ہے جتنے میرے مسلمان بھائی، میں نے رات بھی عرض کیا تھا، اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا بڑا مجھے مزہ آ رہا ہے ماضی بھائی، بڑا مزہ آ رہا ہے، میں جیسے مزہ مجھے حیدرآباد دکن میں آیا کہیں نہیں آیا، اور ممبر پہ میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جتنے میرے سنی شیعہ بھائی ہیں، انہوں نے اگر دو ہستیاں سمجھتے تو آج مسلمان نہ لڑتے۔ ایک جناب ابو طالب، ایک جناب خدیجہ۔ نہ ابو طالب سمجھ میں آیا، نہ خدیجہ سمجھ میں آیا۔ میں نے کیا میرے دوستو، رات میں نے کیا تھا، اور قبلہ آج میں ایک بڑی آیت پڑھ کر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ سورت المجادلہ کی بالکل آخری آیت وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور تمام مسلمان بھائی سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تفسیر کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے ایک تفسیر بے رائے بھی ہو جاتا ہے، تو میں کرنا نہیں چاہتا۔ میں مسلمان بھائی سے قرآن کی آیت پڑھ کر ترجمہ کر کے اور فیصلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں سورت المجادلہ کی بالکل آخری آیت، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہے، میرا حبیب، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن بھی ہو اور پھر مومن کہلوا کر تمہارے اور میرے دشمن سے محبت بھی کرے۔ پوری توجہ، میرے حبیب، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ میں مومن بھی ہوں اور پھر سمجھنے دے میرے جو بڑے بڑے محترم بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے حبیب، یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بھی ہو اور مومن کہلوا کر پھر میرے دشمن سے اور آپ کے دشمن سے محبت بھی کرے۔ میرے حبیب نہیں، جو مومن ہوگا نا، چاہے اس کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، اگر تیرا اور میرا دشمن ہے تو اس سے رشتہ توڑ دیتا، چاہے اس کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو۔ اگر تیرا اور میرا دشمن ہے وہ، تو جو مومن ہوگا وہ سے رشتہ اپنا توڑ دیتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہ وہی مومن ہے جو تمہارے اور میرے دشمن سے محبت نہیں کرتا، یہ وہ مومن ہے جس کے دل میں میں نے ایمان لکھ دیا، زبان پر نہیں۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں۔ زبان سے مانے، دل سے نہ مانے تو قرآن میں اس کو منافق